السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، جوتا پہن کر کھانا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی شرعی اعتبار سے وضاحت فرما دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بیٹے، اے بچے، بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تجھے نزدیک ہو۔ یعنی 3 چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حکم دیا ہے۔ ایک دوسری روایت بھی ہے، سنن نبی داود وغیرہ کے اندر، سنن نسائی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا اکل احدکم فلیقل بسم اللہ، جب بھی تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ فإن نسی فی اولہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ، اگر ابتدا میں کہنا بھول جائے تو یوں کہہ دے، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر۔ تو اس طرح کے کھانے کے جو بھی آداب ہیں، ان کے اندر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور کھانا اپنے آگے سے کھانا، اور دائیں ہاتھ سے کھانا، اور کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو اسی طرح کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھو لینا، اپنے ہاتھوں کو صحیح طرح صاف کر لینا، یہ سارے کھانے کے آداب ہیں۔ لیکن کہیں بھی جوتا اتارنے یا نہ اتارنے کے متعلق کھانے کے آداب کے اندر کوئی ایسی بحث موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، جوتا پہن کر کھانا کھا لیں یا نہ کھائیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی طبیعت پہ ہے، اگر آپ کی طبیعت نہیں مانتی تو آپ اتار دیں، تو اگر آپ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کھانا کھایا جا سکتا ہے جوتا پہن کر بھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ رب العزت ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔